بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم و معزز حاضرین جمعہ، برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ پڑھا گیا، جس کا سادہ سا ترجمہ آپ کو بھی معلوم ہے، اس لیے کہ اس آیت کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جب سے ہمارے اندر شعور جاگا ہے، احساس جاگا ہے، تب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سننے میں اور سمجھنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ سنا تو ہم نے رمضان میں قرآن کی تفسیر کو بھی ہے، ہر الگ الگ موضوع پر الگ الگ خطیب سے الگ الگ انداز میں ہر ایک چیز ہم نے سنی ہے، لیکن سمجھا نہیں ہے۔ اسلام 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 جب سے ہم مسلمان ہو کر کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ نے جب سے نام مسلمانوں کا رکھا، گھر میں صرف اسلام ہی اسلام سنا ہے، لیکن سمجھا ہم نے کچھ نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بس ایک دین ہے جس پر ایسے ہی روٹین کی طرح چل لو، ایک وقت آئے گا مر جاؤ، ختم ہے مسئلہ۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اسلام اصل کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اس دنیا میں آئے ہوئے ہر انسان کا ایک ہی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کامیابی، سکسیس، دین میں، دنیا میں، آخرت میں۔ انسان کو چاہیے کامیابی۔ انسان صبح سے شام تک جو کرتا ہے، جو مرتا ہے، دھوپ میں، چھاؤں میں، برسات میں، رات میں، دن میں، یہ صرف کرتا ہے کامیابی کے لیے کہ بھائی مجھے کامیابی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کامیابی ملے گی کیسے؟ کامیابی ملے گی کیسے؟ کامیابی ملتی ہے زندگی کو صحیح طریقے سے جینے سے۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اس زندگی کا صحیح استعمال کرو گے کامیاب رہو گے، ورنہ صرف زندگی مل جانا، لائف کا مل جانا، کسی بے جان کے اندر جان آ جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ زندگی ملنے کے بعد، جسم کے اندر جان آنے کے بعد، اللہ کی دی ہوئی اس جان کا، اس زندگی کا صحیح استعمال کرنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ موٹی مثال میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کو سفر کر کے پہنچنا ہے اپنی منزل کی طرف، منزل کی طرف۔ اب آپ کو منزل کی طرف پہنچنا ہے، صرف سواری کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے، صرف سواری کا چلانا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو صحیح سواری کے ساتھ ساتھ چلانے والے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، تبھی آپ منزل تک پہنچ پائیں گے، ورنہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے بندہ۔ اگر وہ سواری صحیح سے نہیں چلاتا، سواری کا استعمال صحیح سے نہیں کرتا منزل تک پہنچنے کے لیے، تو پھر صبح اخبار میں آ جاتا ہے، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی آپ کو ملی ہے، بس کافی نہیں کہ زندگی مل گئی چلو اب کھا پی کے مر جائیں گے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے۔ ایسی زندگی کو اگر کامیابی سمجھتے ہیں تو جانور ہم سے زیادہ کامیاب ہیں، کھانے پینے اور مرنے میں وہ ہم سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں، تجربہ ان کو سب سے زیادہ ہے، انسانوں سے زیادہ ہے۔ بچے تم بھی پالتے ہو، جانور بھی پالتا ہے۔ جس قدر ایک انسانی ماں کے اندر بچے کے تئیں رحم ہوتا ہے، بچے کے لیے رحم ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ایک جانور ماں کے اندر بھی اپنے بچے کے لیے رحم ہوتا ہے۔
جانور بھی اپنی فیملی کے لیے تڑپتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن کون سی چیز ہے جو فرق کرتی ہے، سکھاتی ہے کہ انسان کا مقصد الگ ہے، جانور کا مقصد الگ ہے؟ وہ ہمیں کون سکھائے گا؟ کہاں ملے گا؟ میتھس کی کتابوں میں، کالجز میں پڑھایا جائے گا، بایولوجی میں پڑھایا جائے گا، سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ تم کامیاب ایسے ہو جاؤ گے۔ کہاں کون سمجھائے گا بھائی؟ سمجھائے گا کون؟ سائنس کا ٹیچر کون سمجھائے گا؟ وہ سمجھائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے کون سمجھائے گا؟ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح علم زندگی جینے کا اللہ ہی کے پاس ہے۔ انسان اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتا کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ صرف انسان نہیں، میں صرف انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر جو بھی مخلوق بنائی ہے، ہر ایک مخلوق کو اللہ نے ایک مقصد دیا ہے، اور وہ مخلوق اپنے مقصد سے کبھی ہٹتی نہیں ہے۔ اللہ نے جو پابندی انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کے لیے بنا رکھی ہے، وہ مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی پابندی پر برابر چل رہی ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون اصل کامیابی ہے جی۔ اور اس کائنات میں جو بھی سسٹم چل رہا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور یہ قانون بڑا بہترین قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، انسان کو ہوا میں اڑنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایئر فورس جوائن کرنی پڑتی ہے، وہاں اس کو سکھایا جاتا ہے کہ پلین کیسے اڑانی ہے، کیسے لینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کون سے موقع پر آپ کو کون سا انجن آف کرنا ہے، آن کرنا ہے، آپ کو سیکھنا پڑتا ہے ہوا میں اڑنے کے لیے۔ پانی میں تیرنے کے لیے آپ کو سوئمنگ کورس جوائن کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے کہ پانی میں تیرا کیسے جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی پرندے کو ہوا میں اڑنے کی ٹریننگ دی گئی ہے؟ کبھی کسی پانی کو مچھلی میں تیرنے کے لیے سوئمنگ کورس کی ضرورت پڑی ہے؟ نہیں پڑی ہے، نہیں پڑی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی مچھلی جو ہے سوئمنگ سیکھ رہی ہو کہیں سوئمنگ پول میں جا کر؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی پرندہ ایئر فورس میں جا کر اڑنے کی پریکٹس کر رہا ہو؟ اللہ نے قانون بنایا ہے، اور اسی قانون پر وہ اللہ کی معصوم مخلوق چل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اللہ نے ایک مقصد دے کے پیدا کیا، ایک قانون دے کے پیدا کیا۔ یہ انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے انسان کو سب مخلوق سے اعلیٰ و افضل بنایا، کیا اللہ نے اس کو جینے کا طریقہ نہیں سکھایا، جینے کا سلیقہ نہیں سکھایا؟ اللہ نے پرندے کو اڑنے کا سلیقہ سکھایا، اڑنے کا سلیقہ سکھایا، اور پرندہ ایسے اڑتا ہے کہ کبھی آپ نے سنا نہیں کہ اڑتے اڑتے کوئی پرندہ گر گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے مچھلی کو تیرنے کا طریقہ سکھایا ہے، یعنی ہر ایک مخلوق کو جینے کا طریقہ سکھایا۔ کیا اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ نہیں سکھایا؟ پھر کیوں آج انسان جانوروں سے زیادہ گیا گزرا ہے؟ جانور تو جانور، حیوانیت کی چادر آج انسان اتار چکا ہے، وہ جانوروں سے اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور تو جانور ہے، اس سے بھی گیا گزرا انسان ہے۔ سوال یہ ہے، وہ عظیم مخلوق، وہ عظیم ذات جس نے کائنات کی چھوٹی سی مخلوق کو بھی با مقصد پیدا کیا، اس کے جینے کا طریقہ سکھایا، سلیقہ سکھایا، کیا انسان کو اللہ نے سلیقہ نہیں سکھایا؟ بالکل سکھایا ہے۔ اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ نے سوال کیا ہے، الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے
کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ کو جس خالق نے پیدا کیا وہ آپ کی زندگی کے تعلق سے بہترین جانتا ہے کہ آپ کا نقصان کس چیز میں ہے، آپ کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ جیسے اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آسمان کا جو ایکو سسٹم ہے یہ کیسے برقرار رہے گا۔ زمین کو اللہ نے بنایا، اس زمین کا ایکو سسٹم کیسے برقرار رہے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق کے تعلق سے اللہ کو یہ علم ہے کہ اگر اس مخلوق کو کامیاب ہونا ہے تو میرے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو میں نے جو قانون بنایا ہے اس قانون پر اس کو چلنا پڑے گا۔ لیکن کیا انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چل رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انسانوں کا اپنا اپنا بنایا ہوا قانون ہے، دین اپنا بنایا ہوا ہے، اسلام اپنا بنایا ہوا ہے، نام وہی ہے لیکن قانون انسان نے خود بنائے ہیں۔ گھر میں اس کا اپنا ویسٹرن کلچر کا قانون چلتا ہے، اس کے لباس پر یہودیوں کا قانون چلتا ہے، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک قانون اسلام کا نہیں چلتا، ناچنے گانے والوں کا چلتا ہے، بے حیاؤں کا چلتا ہے۔ اس کی گھر کی بہو بیٹیاں اسلام کے قانون پر نہیں ہیں، اللہ کے قانون پر نہیں ہیں۔ کس قانون پر ہے؟ جو نیا ڈرامہ آتا ہے اس ڈرامے کے قانون پر ہماری خواتین اسلام عمل کرتی ہے۔ ان کا ڈریسنگ سینس جو بدلتا ہے وہ ڈراموں کے دیکھنے سے بدلتا ہے۔ فلاں نے فلاں جو ہے لباس کو ملبوس کیا ہے، عید کے دن سارے خواتین اسی کوشش میں لگی رہتی ہیں جی کہ فلاں بے حیا بے غیرت ناچنے گانے والی نے جو لباس کو زیبتن کیا تھا آج میں عید کے موقع پر ایسا لباس زیبتن کروں۔ اور ہمارے نوجوانوں کی بھی حالت کچھ اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جینے سے لے کر مرنے تک اللہ کا قانون ہے نہیں زندگی میں، کامیابی کہاں سے آئے گی؟ شہد کی مکھی جانتے ہیں؟ شہد کی مکھی دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ وہ اپنی زندگی میں انسان سے زیادہ کامیاب ہے۔ کیسے؟ وہ برابر اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے نکلی ہو اور پھولوں کا رس چوسنے کے بعد حاصل کرنے کے بعد شہد کو وہ اپنا راستہ بھول گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ برابر وہ اپنے گھر کی طرف واپس آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ فضا ہے، اس میں نہ ٹریفک لائٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی سنگ میل رکھی گئی ہے، کلومیٹر کا پتھر نہ گاڑا گیا ہے۔ یہ کیسے فضاؤں میں گھوم پھر کر یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کتنے کلومیٹر کا 10,000 20,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہیں، اور صحیح رس نکالنے کے لیے شہد کی مکھی کو 10 لاکھ پھولوں کا سکین کرنا پڑتا ہے، اس کا انالائسس کرنا پڑتا ہے، تجزیہ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے پھول کا رس گھاتک ہے، زہریلا ہے، اور کون سا فائدہ مند ہے۔ اتنی تحقیق کے بعد وہ پھول کا رس حاصل کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے گھر کو واپس آتی ہے۔ یہ سکھایا کس نے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کو یہ تعلیم دی ہے، شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلا کریں۔ کون سے راستے پر؟ اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر۔ کسی نے دیکھا آسمان پہ کوئی راستے ہیں؟ یہ طیارے اڑتے ہیں، یہ پلینس اڑتے ہیں نا، ہوائی جہاز، ان کو ضرورت پڑتی ہے ریڈیو سگنل کی۔ تھوڑا ریڈار سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، سینٹر سے کال آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے ہماری رینج سے باہر ہیں، ہمارے جو جی پی ایس کا جو ہمارا لوکیشن ہے آپ اس سے باہر چلے گئے ہیں۔
ایک پلین کو اڑنے کے لیے جی پی ایس کی ضرورت پڑتی ہے، ریڈار کی ضرورت پڑتی ہے، ریڈیو سگنل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آتی ہے، اس کو کسی ریڈار کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی ریڈیو سگنل کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی وہ بھٹکتے نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جی پی ایس لوکیشن نہیں ہوتا، لیکن ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد بھی وہ اپنے گھر تک سلامتی سے پہنچتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ نے جو راستہ بنایا ہے فضا میں، اس راستے پر تو چل، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک شہد کی مکھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اور یہ اتنی سی مخلوق ہے، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے۔ کبھی اس شہد کی مکھی کے گھر پہ غور کرنا، مسدس، اس کے گھر کے 6 کونے ہوتے ہیں، 6 کونے، جس کو انگلش میں ہیگزیگون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں مسدس کہا جاتا ہے۔ ساری انجینئرنگ پریشان ہے، سارے انجینئرز پریشان ہو گئے جب انہوں نے شہد کی مکھی کے چھتے پر غور کیا۔ کیوں؟ ایک خانہ ہے، دوسرا خانہ ہے، تیسرا ہے، اس ترتیب سے بنایا گیا ہے کہ 1 سینٹی میٹر جگہ بھی ویسٹ نہیں ہے، 1 سینٹی میٹر جگہ بھی ویسٹ نہیں گئی، ضائع نہیں گئی ہے۔ اگر کسی انسان کو ایک اسکیل دے دی جائے اور کہا جائے کہ تم مسدس بناؤ، 6 کونوں کا ایک خانہ بناؤ، تو انسان کی عقل مار کھا جائے گی۔ ایک کونا تھوڑا بڑا ہوگا، دوسرا کونا تھوڑا چھوٹا ہوگا، تیسرا کونا اور تھوڑا بڑا ہوگا، لیکن آپ جائیے، شہد کی مکھی کا وہ جو خانہ ہوتا ہے، اس کے جو 6 کونے ہوتے ہیں، 1 سینٹی میٹر کا فرق نہیں آئے گا، 1 سینٹی میٹر کا فرق نہیں آئے گا۔ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ شہد کی مکھی نے کوئی میتھس کلاس جوائن کی تھی کیا؟ اس کو میتھمیٹکس آتی ہے؟ ہاں، اس کے پاس کوئی ایجوکیشن کی سرٹیفکیٹ ہے؟ اس کے پاس کسی ماہر ٹیچر نے اس کو پڑھایا ہے؟ اس کے باوجود دیکھو وہ کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر ہے۔ یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق اگر کامیاب ہوتی ہے تو وہ اس لیے کامیاب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چل رہی ہے۔ اب یہ انسان ہے، یہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ کے قانون سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر، تو کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں سلامتی، پیس۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سونپ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ اور جب آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، سونپ دیں گے، اس کے نتیجے میں آپ کو سلامتی ملے گی، اس کے رزلٹ میں آپ کو سلامتی ملے گی۔ لیکن ہم لوگ اسلام کا اکثر ترجمہ کرتے ہیں پیس، سلامتی ہے، غلط ترجمہ ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا، فرما بردار بن جانا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس روئے زمین پر انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ کل لہ قانت، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے فرما بردار ہے، اپنے آپ کو اس نے سرنڈر کر دیا ہے اللہ کے سامنے۔ انسان نے نہیں کیا، انسان تیار نہیں ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چل رہی ہے۔ آسمان کا ایک زبردست قانون اللہ نے بنایا ہے، گریوٹی کا ہے، زمین کا قانون اللہ نے بنایا ہے، سمندر کا قانون اللہ نے زبردست بنایا ہے۔ کیا قانون ہے؟ پانی میں پتھر ڈالو ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ وزن ہے؟ نہیں، لیکن اسی کے مقابلے میں
لاکھوں ٹن وزنی لوہے کی جہاز ڈوبتی نہیں، تیر جاتی ہے۔ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے۔ کسی چیز کا سرفیس آپ بڑا کر دیتے ہیں، جس کو ہم سرفیس ٹینشن کہتے ہیں، اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ چیز ڈوبتی نہیں ہے۔ یہ قانون انسان نے ڈسکور کیا ہے، لیکن یہ قانون بنایا کس نے؟ یہ پانی کا قانون بنایا کس نے کہ سوئی کو آپ سمندر میں ڈالو تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی جہاز جو سوئی کے مقابلے میں کئی لاکھوں اربوں ٹن وزنی ہے، وہ پانی پر ڈوبتی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون، اللہ نے بنایا ہے۔ جس چیز کا سرفیس بڑا ہوتا ہے وہ چیز ڈوبتی نہیں ہے۔ یہ انسان کا اپنا قانون نہیں ہے۔ انسان نے اس قانون کو ڈسکور ضرور کیا ہے، لیکن بنایا کس نے؟ کس نے اس قانون کو بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چل رہے ہیں۔ ان سارے چیزوں کا اپنا ایک ڈائیگرام ہے، اپنا ایک راستہ ہے۔ سورج اپنے راستے پر چل رہا ہے، چاند اپنے راستے پر چل رہا ہے، ستارے اپنے راستے پر گردش کر رہے ہیں۔ جس دن سورج اپنے راستے سے بھٹک جائے گا، جب یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے آزاد ہو جائیں گے، اور اللہ جب ان کو آزاد کر دے گا، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ سورج کا ہم نے راستہ متعین کیا ہے۔ سورج اپنے راستے پر پھرتا ہے، اپنے راستے پر چلتا ہے۔ بہت سالوں پہلے سائنسدان یہ نہیں مانتے تھے کہ چاند، سورج، ستاروں کا بھی کوئی راستہ ہوتا ہے، لیکن جیسے سائنس اپ ڈیٹ ہوئی، ٹیکنالوجی اپ ڈیٹ ہوئی، تب سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں ہوتا ہے۔ سورج کا بھی اپنا ایک آربٹ ہوتا ہے، چاند کا بھی اپنا ایک آربٹ ہوتا ہے، ہر ستارے اور سیارے کا بھی اپنا ایک آربٹ ہوتا ہے۔ اس بات کو قرآن کریم میں 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کر دیا، والقمر قدرناه منازل منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ جب تک سورج اپنے آربٹ پر چل رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چل رہا ہے، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ لیکن جب سورج اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے آزاد ہو جائے گا، چاند اپنے بنائے ہوئے قانون سے آزاد ہو جائے گا، تب قیامت ہی قیامت ہے۔ اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ یہ پہاڑ ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر ہیں۔ اللہ اس کو کبھی کبھی آزادی دیتا ہے، اس زمین کو اللہ کبھی آزادی دیتا ہے کہ ہاں اب تم آزاد ہو، تبھی زلزلے آتے ہیں۔ کبھی اللہ اس آسمان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، تبھی سیلاب آتا ہے۔ اور جس دن اللہ سورج اور چاند کو آزاد چھوڑ دے گا، خود قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت۔ یاد کرو اس وقت کو جب سورج کیا ہو جائے گا؟ کورت۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ جس دن یہ دنیا کی ساری مخلوق انسان کے علاوہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ جائے گی، وہ دن قیامت کا دن ہے، وہ دن قیامت کا دن ہے۔ لیکن دیکھیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسان کے علاوہ ہر ایک کو اللہ نے آزادی نہیں دی ہے۔ ہر کوئی اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں جکڑا ہوا ہے، گرفتار ہے، لیکن ایک انسان ہے جس کو اللہ نے آزادی دی ہے۔ اسی آزادی کا غلط فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ آزادی ہے اللہ کی، اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے۔ آپ مجبور نہیں ہیں کسی بھی چیز کے لیے، آپ چاہے تو سو بھی سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو جاگ بھی سکتے ہیں۔ جو جاگ لے وہ کچھ سمجھ کے جائے گا، کچھ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ جو یہاں سویا ہے پھر بریانی کھا کے ابھی سونا ہی ہے، دوپہر کے بعد، پھر جمعہ کے بعد، ہے نا؟ تو انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، انسان کو آزادی ہے۔ کیسی آزادی ہے؟ تو چاہے تو اچھا عمل کر، اچھے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور تو چاہے تو برا عمل کر، برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ سوال ہے اللہ نے انسان کو آزادی کیوں دی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی انسانیت اگر دیکھنا ہو تو اس کی آزادی میں دیکھو۔
ایک انسان کو آپ نے بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، وہاں وہ مجبور ہے، وہاں وہ اچھے اخلاق بھی دکھائے گا، اچھا کردار بھی دکھائے گا، اچھا عمل بھی کر کے دکھائے گا، لیکن ایک انسان کو آزاد چھوڑ دو، اختیار دے دو کچھ بھی کرنے کا، پھر وہ انسان جو دکھائے گا وہ اصل اس کی انسانیت ہے، وہ اصل اس کی انسانیت ہے۔ بھائی آپ کلاس روم میں ٹیچر کے ہاتھ میں اگر لکڑی ہو تو سارے طلبہ، سارے اسٹوڈنٹ خاموش رہیں گے، ہر کوئی پڑھنے کا ناٹک کرے گا، لیکن جیسے ہی ٹیچر باہر چلا جائے، استاد باہر چلا جائے، تب معلوم ہوتا ہے کہ صحیح طالب علم کون ہے، صحیح اسٹوڈنٹ کون ہے، کون صحیح سے پڑھ رہا ہے، کون پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا ہے، اب یہ انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ اچھے راستے پر چل کر فرما برداری کرے یا برے راستے پر چل کے نافرمانی کرے، اور جو بھی وہ کرے گا اللہ اس کو بدلا دے گا۔ اب یہاں میرے بھائیوں میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، دیکھو کائنات کی جتنی مخلوق ہے انسان کے علاوہ، چرند پرند درند، اڑنے والے تیرنے والے، چار پیروں پر چلنے والے، دو پروں پر اڑنے والے، جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چل رہی ہے، اس لیے کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مجھے کامیاب ہونا ہے تو مجھے بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلنا پڑے گا۔ اگر میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر نہیں چلوں گا، اپنی منمانی کروں گا، تو ظاہر سے بات حادثہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آپ ہائی وے پر ہیں، گاڑی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو کبھی اپنی گاڑی کو ادھر لے جا سکتے ہیں، کبھی ادھر لے جا سکتے ہیں۔ اب ہائی وے پر اکثر پولیس بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ وہاں ایسا کام نہیں کرتے، وہاں آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے راستے سے ہٹوں گا حادثہ ہو جائے گا، کوئی گاڑی آئے گی کچل کر چلی جائے گی، یا میں کسی کو ٹھوک دوں گا۔ وہاں آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ جہاں اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے اس آزادی کا صحیح استعمال کیجیے، آزادی کا صحیح استعمال کرو۔ اب کیا پیغام ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو اس روئے زمین پر 800 سال تک آزادی دی، مسلمانوں کے پاس حکومت تھی، 800 سال حکومت تھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، آزادی تھی، اس آزادی کا مسلمانوں نے غلط فائدہ اٹھایا، اس کا غلط استعمال کیا۔ اس ہندوستان پر اگر آپ دیکھیں تو اس ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 200 سال تک آزادی دی تھی، یہاں کا حاکم مسلمان تھا، یہاں کا بادشاہ مسلمان تھا، یہاں کی سلطنتیں مسلمانوں کی تھی، یہاں کے در و دیوار پر مسلمانوں کا نام تھا، آج بھی ہے۔ لیکن جب اللہ نے مکمل آزادی ہم کو دی تھی، ہم مشغول تھے شراب نوشی میں۔ ہم کا مطلب ہمارے آبا و اجداد، جنہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، لیکن جن کے پاس حکومتیں تھیں، جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا تھا، اس میں سے کوئی مسجد کا ذمہ دار تھا، کوئی مدرسے کا ذمہ دار تھا، یا چلو اس سے آگے ہم چلتے ہیں، ان کے پاس حکومتوں کی ذمہ داریاں تھیں، ملکی سطح پر ان کی ذمہ داریاں تھیں، ریاستی سطح پر ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ مسلمانوں نے اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بجائے اپنی اس آزادی کا غلط استعمال کیا، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث، رات بھر شعر و شاعری کی محفلیں، بیکار کی محفلیں، ٹھیک ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایسے ایسے خواہشیں مسلمانوں کی تھیں، بکروں کو بکروں سے لڑاتے تھے، آج بھی چل رہا ہے، پہلے بھی چلتا تھا، جانوروں کو جانوروں سے لڑاتے اور مزے سے دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اتنے بیکار کام 200 سال میں ہم نے کیے ہیں، جن کا خامیازہ آج اس جنریشن کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس جنریشن کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آج ہمیں شکایت ہے بھائی، آج ہمیں شکایت ہے، ہماری زمینوں کو ہڑپا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے،
ہاں ہمارے مدرسوں کو جو ہے تالے ڈالے جا رہے ہیں، لیکن شکایت رہ جائے گی. پلٹ کر نہیں دیکھو گے تم نے کیا کیا، اپنے گریبان میں نہیں جھانکو گے کہ تم نے کیا کیا. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی تکلیف ہوتی ہے تو ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. آج بھی اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، 5 وقت کی نماز آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جمعہ میں آج بھی آپ آ سکتے ہیں، ہمارے اذانوں پر پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج بھی آپ قرآن کی تلاوت کھول کر سکتے ہیں. اگر اس کا غلط استعمال کیا تو ایک وقت آئے گا کہ قرآن کھولنے پر جرم عائد ہوگا، قرآن کے پڑھنے پر آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، مساجد کی طرف آنے پر آپ کو گولیوں سے مار دیا جائے گا. یہ وقت آئے گا. آپ اپنے مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں، چلو اپنے اوقاف کی حفاظت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے نا کہ وہاں اللہ کی عبادت ہوگی، اسی وجہ سے نا کہ وہاں مدرسہ چلے گا، طلبہ پڑھیں گے. لیکن کہاں ہیں؟ جمعہ کے علاوہ نماز فجر میں کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ نماز ظہر میں کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ تم مسجد کی حفاظت کر کے کرو گے کیا؟ جب تمہیں مسجدوں کو ویران چھوڑنا ہے تو پھر ایسی حفاظت کا کیا کرو گے؟ تم اپنے مساجد کو بچا کر کیا کرو گے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مشکل ہے سمجھنا، اور انسان سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. یہی چیز ہے، آئینہ جب دکھایا جائے اور چہرے پر داغ دھبے نظر آئے تو انسان آئینے پر الزام لگائے گا، کبھی وہ الزام اپنے اوپر نہیں لے گا. یہ آئینہ ہے جو آج ہمیں دکھایا جا رہا ہے. چاہے تم آئینے کو توڑ دو، حقیقت بدلنے والی نہیں ہے. آئینہ چاہے تم توڑ دو، تمہاری حقیقت نہیں بدلے گی کہ تم نے اللہ کی آزادی کا غلط استعمال کیا ہے. لیکن آپ سنبھلنے کی ضرورت ہے. مکمل مسلمان آج مظلوم نہیں ہے. آج ہمارے پاس آزادی ہے، اس آزادی کا صحیح استعمال کرو. غفلت میں نہ گزارو، حرام خوری میں نہ گزارو، حرام کاروبار میں نہ گزارو، اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارو، بغاوت میں نہ گزارو. جو اللہ نے آج آزادی دی ہے اس کا صحیح استعمال کرو، ورنہ حادثہ ہو جائے گا. اللہ کا یہ قانون ہے کہ تم صرف مسلمان ہو اس لیے تمہیں دنیا میں عزت نہیں دی جائے گی. مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے قانون پر چلو گے تب تم کو عزت ملے گی. یہ باتیں کچھ نئی باتیں نہیں ہیں، ہمارے اسلاف بتا کر چلے گئے ہیں. وہ بتا کر چلے گئے، ان کے جنازے نکل گئے، لیکن آج تک یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. یہ نوجوان ماشاء اللہ ان کے اندر اتنا جذبہ ہے، ہم ان کے جذبے کی قدر کرتے ہیں. لیکن دیکھو آج ہم احتجاج ریلی نکال رہے ہیں، احتجاجی ریلی، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن یہ پروٹیسٹ نکالنے کا طریقہ کیسا ہے؟ فجر کی نماز چھوڑ کر 10 بجے تک ہمارا نوجوان سوتا ہے، 10 بجے اٹھ کر برش کرتا ہے اور پروٹیسٹ میں پہنچ کر انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے. تم نے اپنی زندگی میں پہلے انقلاب کا نعرہ نہیں لگایا، فجر کی نماز چھوڑ کر تم پروٹیسٹ میں پہنچے ہو. اللہ کی ذمہ داری سے تم دن شروع ہوتے ہی نکل گئے. اب کون تمہاری صداؤں کو سنے گا؟ جن لوگوں کے خلاف تم نعرے لگا رہے ہو ان لوگوں کی تاریخ کو کبھی پڑھو. وہ رات کے 4 بجے چڈیاں پہن کر لاٹھی کی پریکٹس کرتے ہیں، تلواروں کی پریکٹس کرتے ہیں رات کے 4 بجے. تمہاری طرح 10 بجے اٹھ کر برش کر کے پروٹیسٹ میں جا کر انقلاب کے نعرے نہیں لگاتے. وہ ہندو صحیح، وہ غیر مسلم صحیح، وہ 4 بجے اٹھ کر مندر کا گھنٹا ہلاتے ہیں. اور تم مسلمان ہو کر تم کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی، نبی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں محمد جیسا نبی عطا کیا، ایسی شریعت عطا کی، اور تم فجر چھوڑ کر سوتے ہو
اور 10 بجے پروٹیسٹ میں پہنچ کر انقلاب کے نعرے لگاؤ گے، کیا تمہیں انقلاب ملے گا، آزادی ملے گی؟ یہ بیوقوفوں والی حرکت ہے۔ آندھیوں میں کپڑے کبھی سوکھا نہیں کرتے، برسات میں آ کر سر پوچھنے کی کوشش کرو گے تو سر کبھی نہیں سوکھے گا۔ یہ بیوقوفی ہے مسلمانوں کی۔ ابھی کچھ دن تک جذبہ باقی رہے گا، پھر ختم، پھر مسجدیں ویران۔ یہی ہوتا آ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ جب بھی ہم پر ظلم ہوا، چلو پروٹیسٹ کریں گے، اور اس کے بعد چند دن پھر ختم۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ اپنے آپ کو بدلو، اپنی ذات کو بدلو، اپنے گھر کو بدلو، اللہ کی فرما برداری میں آؤ۔ کیوں؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو اس روئے زمین پر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں کو بدنام کرے اور اسلام کو ذلیل کرے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں ذلیل کرے گا، جو تمہیں ہرائے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں ذلیل کرے تو کون تمہیں عزت والا بنا سکتا ہے؟ میرا یہ عقیدہ ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ مسلمان ذلیل ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل ہے۔ اسلام اگر بدنام ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے بدنام ہے، ورنہ اس روئے زمین پر کوئی کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں کو ذلیل کر سکے۔ جی کسی اور کا ایمان ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس آیت کریمہ پر میرا ایمان ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، کب کرے گا اللہ مدد؟ تم اللہ کی مدد کے قابل ہو؟ تم اس قابل ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے؟ بدر میں 313 صحابہ تھے، صرف تمہیں یہ یاد ہے، لیکن وہ صحابہ کیسے تھے تمہیں یہ یاد ہے؟ ایک صحابی کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا، ہمیں بس یہ یاد ہے۔ 313 تھے صحابہ، کسی کے پاس تلوار نہیں تھی تو کسی کے پاس ڈھال نہیں تھا۔ ان صحابہ کا ایمان کیسا تھا یہ تمہیں یاد ہے؟ کبھی کوشش کی ہے کہ میرا ایمان صحابہ کی طرح ہو جائے، میرا ایمان ایسا ہو جائے جیسا کہ قرآن نے اعلان کیا تھا، آمینو کما آمن الناس، اے لوگوں ایمان لاؤ تو ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ؟ کبھی کوشش کی ہے اس بات کی؟ تمہاری تمنا ہے کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتار دے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ فلسطین میں مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اللہ ہمارے بھائیوں کے صبر اور ہمت کا جزائے اللہ دینے والا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر رہے گا، ان کے خون کا خطرہ کبھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن آج ہم ہندوستان میں کھڑے ہیں تو ہندوستان کی بات کریں گے۔ تمہیں اللہ کی مدد چاہیے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، لیکن کیا یہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تم سے کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تم سے یہی چاہتا ہے کہ تم آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندی میں، اپنے آپ کو اللہ کی پابندی سے آزاد نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ کا پابند بن کے چلاؤ۔ تم پابند بن کے چلو اس پروردگار عالم کے جس کی خالقیت اس دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ جب تم اللہ کی پابندی سے آزاد ہو جاؤ گے تو پھر ہر کوئی تم پر چڑھ دوڑے گا، پھر وہی لات جوتے کھانے کے ہم عادی بن جائیں گے اور وہی ہمارا حشر ہوگا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا تھا، تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کا خلیفہ، جب روم کے بادشاہ کو کبھی خط لکھتا تو کہتا یا قلب الروم، یا قلب الروم۔ وہ کافر تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا کہ اے روم کے کتے۔ یہ مسلمانوں کے پاس طاقت تھی، مسلمانوں کے پاس جرأت تھی، ان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھی، ان کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ان کا جینا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آج تم نے اپنے آپ کو اللہ سے آزاد کر لیا اور اب تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ فجر چھوڑ کے تم سوتے ہو اور تمہاری یہ نیت ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے،
نبی کی سنتوں کا جنازہ تم اٹھاؤ، اور تمہارا یہ ارادہ کہ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل ہو رہے، زمین کیوں نہیں پھٹ رہی، یہ کافر اس میں کیوں نہیں داخل ہو رہے، مسلمانوں کے اوپر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، ہائے ہائے۔ یہ وہی ہوا نا برسات میں کپڑے سکھانے کی طرح، ہم لوگوں کے ارادے ہیں، ہم لوگوں کی نیتیں ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو ہم نے صرف سنا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے کچھ باتیں سنی ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس میں سے کچھ باتیں سمجھ میں بھی آئی ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اگر یقیناً آج اللہ نے ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ پیغام آپ سمجھ کے جائیں گے، لوگوں تک سمجھائیں گے کہ اللہ سے اپنے آپ کو آزاد کر کے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے پر کبھی کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ اس راستے پر حادثہ ہونے کا خوف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم حادثے کا شکار ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، پیغام یہی ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی مخلوق اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اسے اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلنا پڑے گا، اور یہ انسان کے لیے بھی قانون ہے کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلنا پڑے گا، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون اسلام ہے، اور اسلام پر عمل کریں گے اندر سے بھی باہر سے بھی، نمازوں کا اہتمام کر کے، معاملات کو سدھار کے، تجارت میں دھوکہ دھڑی سے بچ کر، حرام سے بچ کر، انصاف کے ساتھ آپ تجارت کریں گے۔ شادی بیاہوں میں بدعتیں، جنازوں میں بدعتیں، انسان پیدا ہوتا ہے تب بدعتیں، ان ساری چیزوں کا خاتمہ کر کے اپنے آپ کو خالص مسلمان بناؤ، قرآن و سنت پر چلاؤ، پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد کرے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔